السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في موضع آخر شهر رمضان أنزل إليهم في القرآن هدى للناس وقال الله تعالى في موضع آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم اور میرے عزیز بزرگوں اور میری عزیز دوستوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے درود پاک نازل ہو میرے اور آپ کے آقا حضرت سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب و آل پر درود السلام انگت نازل ہو۔ برادران اسلام، جس ماہ مبارک کا انتظار تھا، جس مہینے کا ہم کو جو ہے گھڑی کا انتظار تھا، الحمدللہ وہ گھڑی اور وہ ماہ مبارک ہمارے سامنے سائے فگن ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے میں ہر ایک فضیلت رکھا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت 12 مہینوں میں سے 11 مہینے کی جتنی فضیلت ہوتی ہے، اس ماہ مبارک میں اتنی فضیلت ملتی ہے۔ ہم نے معمول وقت میں فرض نماز ادا کریں کہ فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ ایسا بابرکت والا مہینہ ہے، اگر ہم ایک فرض کے
ادائیگی کریں گے، ایک فرض نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ ہماری زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جتنا ثواب 3 کلمات میں ہم کو ملتا ہے اس سے بھی 70 دگنا ثواب ملتا ہے۔ نفل اگر پڑھیں گے تو معمولی وقت میں جو فرض کا ثواب ملتا ہے وہ فرض کا ثواب اس ماہ مبارک میں ملتا ہے۔ اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں معمولی طور پر خرچ کریں گے تو اتنا ہی ثواب ملتا۔ اگر 1 روپیہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا مسجد کے لیے، یا مدرسے کے لیے، غریب غربا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے بڑوں کا یہ کہنا ہے ہر ایک کا سیزن ہوتا ہے۔ آم کا سیزن میں آم ملتے ہیں، تربوز کے سیزن میں تربوز ملتا ہے۔ ہر ایک موسم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتوں کی بہاریں اللہ نے دے چکا ہے، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا لوٹنے کا وقت ہے، نیکیوں کا لینے کی گھڑی ہے۔ کون نہیں چاہتا 1 روپیہ خرچ کر کے 70 روپے کا ثواب حاصل نہ کرے؟ تو اسی طرح میرے عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے اللہ نے مکمل طور پر قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اتارا آسمان سے، عرش سے لے کر پہلے آسمان تک مکمل طور پر قرآن کو نازل کیا۔ اور اسی طرح شوال سے لے کر شعبان تک کے جو مہینے ہیں، عرب کے لوگ اس مہینے کو نام رکھے ہیں، لیکن ایسا خاص مہینہ ہے جس کو اللہ نے خود نام رکھا اس مہینے کو۔ جب اللہ اس مہینے کا نام رکھا ہے تو بتاؤ اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان اللہ نے ایک مہینے کو مکمل طور پر نام رکھا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اسلام کے 5 فرائض ہوتے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ 3 فرائض تو اس امت مسلمہ پر فرض ہے، اگر نہیں کرا تو گنہگار ہے، کوتاہی کرے گا تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، جس نے روزے کو اچھا ہٹا کھٹا رہ کر اپنے روزے کو چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کر دیا اس نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ فرض جو ہے اللہ کا ہے، فرض ادا کرنا گویا کہ ہم نے اللہ کے جو قرض ادا کرے جیسا۔ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس امت کے لیے روزوں کو فرض کیا گیا؟ کیا اس امت ہی کے لیے جو ہے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم، نہیں، تم میں سے پہلے امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ تم میں سے پہلے امت پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ روزوں کا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا؟ کیوں؟ نہیں، تمہارے روزوں کا رکھنا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ۔ متقی کون؟ اللہ کے ہر ادا پر فدا ہونا ہے، اللہ کے ہر آرڈر پر ہم نے لبیک کہنا ہے۔ روزوں کو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہے تاکہ تمہارے اندر متقی پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آتا ہے تو ساری دنیا ہماری بن کر رہتی ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، ساری دنیا یہاں تک کہ چیونٹی بھی ہمارے کو ڈرانے لگتی ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا ماہ مبارک عطا کیا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ ایک رشتہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو ہر نعمتوں سے نچھاور کر دیا ہے۔ اللہ نے اس امت کو جو ہر نعمتوں سے جو ہے، ہر دولت سے، ہر نعمتوں سے اس ماہ مبارک کے اندر سمندر کی طرح بہا دیا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے، فقیر سے لے کر ارب پتی تک بھوکا نہیں رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ روزوں کے فرض کے ساتھ 3 حصے ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز؟ پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، یعنی 1 روزے سے لے کر 10ویں روزے تک اللہ کی رحمت سورے انسان امت پر تو ہے، دگنا اور 70 دگنا جو ہے امت پر اللہ کی رحمت ہے۔ جو اس ماہ مبارک کو اگر غیر بھی پا لیتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندے ہیں وہ۔ لیکن مومن پر الگ نعمتیں اللہ دیتا ہے اس ماہ مبارک میں، خاص کر اس امت کے لیے جو ہے پہلے کے 10 دن رحمت والے ہوتے ہیں، دوسرے کے 10 دن مغفرت والے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ دودھ کے مہینے سے لے کر جو ہے شعبان کے مہینے تک جو گناہ کرا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے اللہ کو منوا لیتا ہے، اپنے گناہوں کے اقرار کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، مانگتا اللہ میں گناہ کر دیا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے جوش میں آ جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرے لیے 10 دن خاص کر مغفرت کے لیے دروازے کھول کے رکھا ہوں، تو توبہ کر میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو میرے عزیزان گرامی، اسی طرح اور جو 10 دن باقی رہتے ہیں جہنم کے چھٹکارے کا۔ علماء نے تفسیر کے اندر لکھتے ہیں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے کہ فرشتوں جہنم کا دروازہ بند کر دو، جنت دروازے کھول دو۔ تاریخ علماء فرماتے ہیں تفسیر کے اندر روزانہ 30 لاکھ سے زائد لوگوں کی مغفرت کر کے اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دلاتے ہیں۔
اور آخری جو ہے 29واں روز جو ہے چاند دکھتا ہے عید الفطر کا، اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے جتنے نکالا تھا اتنے حساب کر کو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دلاتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، ہم نے روزہ رکھ لیا، اس کا مقصد اللہ کو ڈرنے والے متقی ہو جائے، تو روزہ جو ہے بھوکا رہنا روزہ نہیں بولتے، پیاسا رہنا روزہ نہیں بولتے، یہ تو ہے، لیکن روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے، پورے جسم کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے جو ہے شابن سے پہلے ملاقات ہوئی تو پوچھا، میں کرناٹک کے اندر کیا بابا آپ روزہ، مولوی صاحب روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، روزہ رکھے تو بیمار ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یاد رکھو جو روزہ رکھتا ہے اس روزدار کو پوچھو جس کے اللہ تعالیٰ نے روزے کے صدقے سے اس کو بیماری میں شفا دیتا ہے، صحت مند بناتا ہے، تندرستی بناتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ایک تو شیطان کو ختم کرنا ہے، ایک نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہے۔ شیطان کو اللہ نے بند کر رکھا ہے، نفسانی خواہشات تو زندہ ہوتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کیا ہوتے؟ جی چاہتا ہے، آنکھ کا روزہ کیسا ہوتا؟ راستے گزر رہا ہوں، کوئی غیر محرم لڑکی جو ہے فون پہ بات کرتے جا رہی، جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں، لیکن دل میں آ گیا نہیں، میں روزہ ہوں، میں اللہ کے لیے روزہ ہوں، انی نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، میں نے نیت پڑھ چکا ہوں کہ اللہ میرا روزہ تیرے لیے ہے۔ فوراً آنکھ اگر بند کرتا ہے، لعلکم تتقون، اللہ نے فرشتوں کو آرڈر دے، فرشتوں فلاں بندے کا نام جو ہے نیک اللہ والوں کی لسٹ میں چڑھا دو۔ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، بھوکا رہنا پیاسا رہنا سب رہتے ہیں، لیکن روزے کی بھی تقاضے ہیں۔ اور ہم نے زبان کا روزہ رکھا، وہ کیسا؟ میں کمزور ہوں، یا مثال کے طور پر جو ہے آج کل ہمارے موزانہ بھی امامت جلدی ملنے کا غصے میں آئے تو، کیونکہ تو موزانہ جو ہے سب کے بھی گھر والوں کام کرنے والے نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ موزانوں کی قدر کو بھی ہم کو جاننا ہے، علماء کے حفاظ کے ایماء کی قدر بھی ہم کو جاننا ہے۔ ہمیں کیا کرتے رہے موزن وہ لا رہے، یہ خیر بڑا ہے کہ ہم لوگ چڈی بھی نہیں پہنے، بربر نہیں آتا، ناڑا بھرنے بھی نہیں آتا تھا، اللہ کے ایک ذرا عہدہ دیے تو موزن ہمارے سے بڑے نہیں تو اے موزن وہ لا، یہ لا، نہیں، ہمیں روزے میں یہ بھی زبان سے ایک تو گالی دینا گناہ ہے، اگر کسی کو تکلیف دے کے الفاظ بول دیے، فوراً دل میں آیا نہیں میں روزہ ہوں، تو موزن صاحب ذرا آؤ یہ فلاں کام کرو، یا کوئی مجھے ظلم کر رہا، مار رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو بولنا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے گالی جھگڑا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو ان چیزوں سے بچتا ہے بولتا ہے لعلکم تتقون، وہ بھی متقین میں سے شامل ہوتا ہے، اللہ کو ڈرنے والوں میں سے۔ زبان کا روزہ، اب کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، اور کیا معلوم موبائل، اب ٹائم پاس روزہ، ٹائم پاس مولوی صاحب ٹائم جاتا نہیں، ذرا 5 منٹ زیادہ لیتا ہوں بھائی، رمضان ہے نا 5 منٹ زیادہ لیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں۔ اب موبائل، اب کیا ہے نعوذ باللہ، آج کل تو بچوں کے اندر، آج کل پہلے بچے جو ہے ماں بچہ روئے تو کیا کرتے تھے، جھولے میں ڈال کو اللہ کو بولتے تھے، اب نہیں، فون دیتی، گانا لگا، لے بس دیکھ، آج ہم بھی خراب کریں ہمارے بچوں کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ موبائل میں اگر ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا روزہ جو ہے کراہت ہوتا ہے، ہمارا روزہ نامکمل ہوتا ہے، اس کو پرہیز کرو موبائل کے دیکھنے سے، شیاطین بہت آتے ہیں موبائل کے اندر، یہ بھی اگر ہم بچ گئے تو ہم اللہ کے متقین میں سے ہوتے ہیں۔ آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ کیا معلوم؟ دوسروں کی غیبت بولنے سننے سے، بہت سارے باتیں، غیبت، وہ کیا ہے، اب بیٹھے تو مولوی صاحب ان بات کیا بولتا اس کے بارے میں، فوراً بولے، اس میں سے بولا عبداللہ مثال کے طور پر، نہیں بھائی ہمیں روزہ ہے کیونکہ غیبت کرنا ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے، اگر کوئی بچ گیا لعلکم تتقون، وہ بھی جو ہے متقین میں سے آ جاتا ہے۔
بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے۔ میں طاقتور ہوں، کمزور پر مارتا ہوں، اگر ہاتھ ٹوٹ گیا ہے مارنے کے لیے، آج کل کیا ہمیں بیویوں کو زیادہ مارنے کا، نمک کم ہے کیا، کہ میں سیری کرنے والا نمک کم ہے کیا تو روب زیادہ روب کس پر بتاتے ہیں، تو جو روب پر ہمیں بتانا سو ظلم کرتے سو ہماری بیویوں پر، اللہ معاف کرے، کیا کہ نمک کم کرے، میں روزہ معلوم نہیں، بیچاری مجبور ہے، ماں کہ نہیں لو جی کیا ہے، اگر تم اس چیز کو برداشت کر، مجبور ہے، مظلوم بھی ہے وہ عورت، اگر زیادہ بھی پڑ گیا، اگر برداشت کر لے تو میرے عزیزو، تمہارے برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کسی مظلوم کمزور کو ہاتھ نہیں، اور ہمارے پیر گناہوں کی طرف نہیں دوڑنا، سنیما ہال کی طرف کوئی ناجائز کام چل رہا، وہاں پر اگر ان چیزوں سے ہم بچیں گے تو سمجھو لعلکم تتقون، ہم اللہ کو ڈرنے والوں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان الشہری رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمز کے معنی جلانے والا، لفظ رمضان رمز کے معنی جلانے والا، یہ ایسا مہینہ ہے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک کے اندر حدیث کے الفاظ ہے اجزی بہ اجز بہ، روزہ میرے لیے، اللہ بول رہا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر ایک کا بدلہ اللہ نے مقرر کر چکا ہے، روزہ دار کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اور ایک میرے عزیزو، افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم کیا بھی منگو اللہ دیتا، اللہ نہیں دے سر نہیں رہتا، ہم گنہگار ہیں، توبہ کر لی، اللہ خوش ہو کو کیا منگتا منگ بندے دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگلے جمعہ اگر ہمارا وقت رہا، اگر ہماری زندگی رہی تو اس کے بارے میں تفسیر کیا ہے، رمضان کیا ہے، اس کے قرآن کیسے نازل ہوئی، رمضان کے اندر ہمارے اکابرین کی زندگی تھی کیا تھی، ہمارے اولیاء رمضان میں کیسا گزارے، سحری کھانا بھی رحمت ہے، سنت ہے، اور افطار کرانا بھی، افطار کرنا بھی سنت ہے، رحمت ہے اللہ کی۔ انشاءاللہ تفصیل اگر وقت آئندہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے بارے کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال کو دور فرما، ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ دائم عطا فرما، ہم میں سے جو قرض دار ہے اللہ ان کے قرض کے ذریعے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ بہت سارے اس وقت حالات ہندوستان کے خراب ہے، کرناٹک کے اندر، راجستھان کے بہت جگہ آپ سنتے ہوں گے، اللہ جہاں جہاں سارے امت ہے اللہ امت کی تو حفاظت فرما لے، تیرے گھر کی، تیرے مسجد کی، تیرے تکبیر اللہ اکبر کہنے والے جو روکتے اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کو ختم کر دے اللہ، ساری امت کی حفاظت فرما، امت کی ماں بہنوں کی حفاظت فرما، کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔